کہ بڑھتی مہنگائی نے عوام کا جینا مزید مشکل کر دیا۔ مرغی کے گوشت کی قیمت 595 روپے فی کلو مقرر ہے۔ فارمی انڈوں کی قیمت کم نہ ہو سکی، فی درجن قیمت 239 روپے پر برقرار ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں فارمی انڈوں کی پیٹی 7050 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر، اپڈیٹ کیجیے اس بارے۔ جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نصاب میں جاری کیے گئے اس میں برائلر گوشت کی قیمت جو ہے 595 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ تاہم مارکیٹ میں مہنگے برائلر کی فروخت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ساتھ ہی برائلر گوشت کے نام پر شہریوں سے 650 روپے فی کلو وصول کیے جا رہے ہیں۔ زندہ برائلر کی قیمتوں پر بات کی جائے تو فارم گیٹ ریٹ آج زندہ برائلر کا 383 روپے فی کلو مقرر کیا گیا اور شہر کو زندہ برائلر کی سپلائی یا ہول سیل مارکیٹ میں زندہ برائلر جو ہے 397 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے، لیکن اس کے برعکس جو زندہ برائلر کی سپلائی ہے وہ 397 کے بجائے 415 سے 430 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اپنی ہیجانی کیفیت ہے اور قیمتیں جو عدم استحکام کا شکار ہیں۔ پرچون مارکیٹوں کے لیے زندہ برائلر کی قیمت 411 روپے مقرر کی گئی ہے۔ انڈوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو 239 روپے فی درجن کی سطح پر انڈے جو ہیں وہ برقرار رکھے گئے ہیں۔ مارکیٹ میں 250 روپے فی درجن تک انڈے جو ہیں وہ فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7050 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سستی پروٹین کا حصول جو ہے وہ اب مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ انڈے اور جو برائلر ہے وہ قوت خرید سے باہر ہے اور برائلر کی قیمتوں کا تعین جو ہے وہ سرکاری ریٹ میں 595 روپے ہے، لیکن مارکیٹ میں صافی برائلر جو ہے 650 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، عبدالقادر قیمتوں کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نذیر احمد کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ لائف کے پلاٹوں کی 70 ارب کی سیٹلمنٹ نیب لاہور کی تاریخ کی سب سے بڑی ریکوری شمار کی جائے گی۔ جن کاموں میں ماضی میں سال لگتے تھے ہم ہفتوں میں مکمل کرا دیں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے پراپرٹی سے متعلقہ مسائل کے حل کے لیے لاہور میں سہولت سینٹرز کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا نیب لاہور بیورو کا اہم دورہ۔ نیب لاہور میں پلاٹوں کے ایلوکیشن لیٹر اور چیک تقسیم کرنے کی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر اسٹیٹ لائف کوآپریٹو ہاؤسنگ اور فارمنائٹس ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈلز کے 8310 متاثرین میں 70 ارب مالیت کے ایلوکیشن لیٹر اور 97 کروڑ مالیت کے چیک تقسیم کا آغاز کیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں چیئرمین نیب کا کہنا ہے کہ نیب کے زیر نگرانی اسٹیٹ لائف کوآپریٹو سوسائٹی کا لیک سٹی میں الحاق اور 3 سال میں ڈیولپمنٹ مکمل کر کے پوزیشن مکمل کیا جائے گا۔ نیب لاہور کی اسٹریٹ لائف کے پلاٹوں کی 70 ارب کی سیٹلمنٹ نیب کی تاریخ کی سب سے بڑی ریکوری شمار کی جائے گی۔ متاثرین میں منافع کی مد میں 50 کروڑ کی ادائیگی 2 ماہ میں شروع ہوگی۔ تقریب میں ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق، چیئرمین لیک سٹی گوہر اعجاز، صدر اسٹیٹ لائف کوآپریٹنگ سوسائٹی کرنل ریٹائرڈ مبین صفدر نے بھی شرکت کی۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد نے نیب لاہور میں بزنس کمیونٹی کے لیے بزنس سہولت سیل کا افتتاح بھی کیا۔ اس موقع پر چیئرمین نیب نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے پراپرٹی سے متعلق مسائل کے حل کے لیے لاہور میں سہولت سینٹر کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ لاہور میں انشاءاللہ ہم ایک بنا رہے ہیں بزنس فیسیلیٹیشن سیل۔ It will have representation from the Chamber of Commerce and even real estate sector سے ہوں گے۔ میں نے ڈی جی صاحب کو بھی بتایا کہ تمام ریئل اسٹیٹ جو ڈیولپرز ہیں، ایجنٹس ہیں، ان کو یہاں پہ ایک بیٹھک کروا کے ان کے جو 5 بڑے ایشوز ہیں that they want state and NAB to help them، وہ لسٹ ڈاؤن کر کے لیں۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ کوشش ہے کہ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے لیے لاہور میں بھی مخصوص عدالت قائم کرے تاکہ ترجیحی بنیادوں پر مسائل حل ہوں۔ گورنمنٹ کو ریگولیٹر کو ساتھ بٹھائیں گے۔ اگر کوئی این او سی پچھلے 10 سال سے رکی ہوئی ہے، 2 سال سے رکی ہے، دس ول ناٹ الاؤ ٹو کنٹینیو، دس ہیز ٹو اسٹاپ۔ دیر ول بی اے میکنزم یہ ہوگا کہ ہم بھی ساتھ بیٹھیں گے۔ جس کام کے لیے سال لگتے تھے ہم انشاءاللہ ہفتوں میں کروا کے دیں گے۔ چیئرمین نیب کا کہنا تھا کہ پنجاب میں ریئل اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کو تیز تر کرنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈیولپرز اور ریگولیٹرز کے مسائل ایک چھت تلے حل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اسکیم کی منظوری اور ڈیولپمنٹ میں تیزی لائی جائے۔ جن کاموں میں ماضی میں سال لگتے تھے اب ہفتوں میں مکمل کرا کر دیں گے۔ اس موقع پر اسٹیٹ لائف کوآپریٹنگ اور فارمنائٹس ہاؤسنگ کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیموں کو چیئرمین نیب نے تعریفی اسناد بھی دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے بلوچستان کے طلباء کے لیے لیپ ٹاپ کا تحفہ۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ بلوچستان پاکستان کے لیے جانے دینے والے شہداء کی سرزمین ہے۔ جلد بلوچستان آ کر طلباء کو ہونہار اسکالرشپ دینا چاہتی ہوں۔
पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज लोरालाई के 50 रुकनी तलबा वफ्द ने मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से बलोचिस्तान के तलबा के लिए लैपटॉप का तोहफा। मरीम नवाज की बलोचिस्तान के तलबा की दरख्वास्त पर सैर व सियाहत के लिए जेब खर्च देने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, जल्द बलोचिस्तान आकर तलबा को होनहार स्कॉलरशिप देना चाहती हूँ। काफी अरसे से बलोचिस्तान के तलबा के बारे सोच रही थी। बलोचिस्तान के तलबा को ई बाइक देने का भी जायजा लिया जाएगा। जहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही वहाँ पर तरक्की हुई। नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में बलोचिस्तान पर खसूसी तवज्जो दी। बलोचिस्तान के तलबा ने कहा, पंजाब के हालात देख कर रश्क आता है। पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज आवाम के लिए शानदार प्रोजेक्ट ला रही हैं। पंजाब में तालीम हासिल करना हमारी ख्वाहिश है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं, नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। तालीम ही की बदौलत कौमें बनती हैं। हमारे तालीमी इदारों को अपनी भरपूर जिम्मेदारी अदा करनी होगी। मयारी और सस्ती तालीम हर पाकिस्तानी का हक है। वहादत रोड साइंस कॉलेज में अहबाब कन्वेंशन से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी बुनियादी तालीम से महरूम है। हमारे टैक्सों के पैसों से ये निज़ाम चलता है। सरकारी तालीमी इदारों को बहुत मेयारी होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के मकासद भी आला होने चाहिए। लोग समझते हैं कि तालीम अच्छी मिलने का मतलब ये है कि जितने ज्यादा पैसे होंगे उतनी अच्छी तालीम मिलेगी। सरकारी तालीम को तो अच्छा होना ही नहीं चाहिए, उसमें मेयार की क्या जरूरत है। और प्राइवेट में भी वो प्राइवेट जो बहुत ज़्यादा पैसे लेगा वही अच्छा होना चाहिए। ये गुलामी होती है जो ज़हनो दिलो दिमाग में उतर जाती है। ओ भाई, हमारे टैक्सों के पैसों से ये निज़ाम चलता है तालीम का। इस वक्त भी पाकिस्तान में चारों सूबों का तालीमी आप अगर बजट जमा करें तकरीबन 1600-1700 अरब रुपए है। ये जा कहाँ रहे हैं? हमारे बच्चों को एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही है? इस पर कौन सवाल उठाएगा? तकरीब से हसन बिलाल हाशमी समेत दीगर ओहदेदारान ने भी खिताब किया। कैमरामैन फैसल के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब और तहरीक पाकिस्तान की तारीख महफूज बनाने के लिए तारीखी कदम। अजायब घर को बैनुल अक़वामी मयार का म्यूज़ियम बनाने का फैसला। इस हवाले से सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने लाहौर म्यूज़ियम का दौरा किया। मरीम औरंगज़ेब ने आर्ट गैलरीज, सिक्योरिटी ऑफिस, टिकट घर, कैफेटेरिया और मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। सीनियर सूबाई वज़ीर ने हिदायत की कि म्यूज़ियम की इमारत की दर्जा हरारत का ख्याल रखा जाए, किसी नायाब चीज़ को नुकसान ना पहुँचे। ब्रीफिंग में बताया गया कि यूनेस्को लाहौर अजायब घर को जदीद टेक्नोलॉजी और आलमी मयार के मुताबिक बनाएगा। 240 मिलियन रुपए मुख्तस कर दिए गए। यूनेस्को प्लान में मुआवनत के लिए कामरान लाशारी, नैयर अली दाद समेत शोबा के दीगर मुमताज़ माहिरीन की मुआवनत हासिल करने का फैसला किया गया है। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने यूनेस्को प्लान की समरी काबीना को इरसाल करने की हिदायत कर दी। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन गुलबर्ग में 2 रोज़ा जॉब फेयर का इनेकाद। मुख्तलिफ कंपनीज और इदारों ने अपने स्टॉल सजा लिए। स्टॉल होल्डर्स ने तालिबात को मुतल्लिका फील्ड के हवाले से आगाही फराहम की। बाज़ कंपनीज ने तालिबात को मौके पर ही मुलाजमत की पेशकश कर दी। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन गुलबर्ग में 2 रोज़ा जॉब फेयर सज गया। जॉब फेयर का इफ्तिताह एडिशनल सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन मोहम्मद आजम ने किया। DPI कॉलेजेस डॉक्टर अंसर, डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर एहसन मुख्तार ने खसूसी शिरकत की। जॉब फेयर के पहले रोज 30 मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों ने स्टॉल्स लगाए। स्टॉल होल्डर्स ने तालिबात को मुतल्लिका फील्ड्स के हवाले से आगाही फराहम की। मुख्तलिफ कंपनियों ने तालिबात को मौके पर ही मुलाजमत की पेशकश भी की। बात ने कहा कि जॉब फेयर में हम मुलाजमत के लिए इंटरव्यूज दे रहे हैं, इंटर्नशिप अप्लाई करने के लिए फॉर्म भी फिल कर रहे हैं, जिससे हमारे अंदर खुद एतमादी पैदा हो रही है। हमारे लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारा भी 8 सेमेस्टर कंप्लीट हो रहा है। हम सबको इतनी अवेयरनेस नहीं है जॉब वगैरह की, तो ये मैम का ही है कि उन्होंने हमारे लिए ये किया। इसी से ये हम लोग अपनी CVs वगैरह दे रहे हैं। जब भी हम जाते हैं एज अ कंप्लीट बैचलर्स करके, हमें कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें कोई भी आइडिया नहीं होता कि हमें किस तरह का क्राइटेरिया ऑफर किया जाएगा। प्रिंसिपल डॉक्टर निघत नाहिद का कहना था कि जॉब फेयर के इनेकाद का मकसद तालिबात को रोजगार के मौके फराहम करना है। हमने सिर्फ इस साल के ग्रेजुएट्स को नहीं, बल्कि 24 में जो हमारे ग्रेजुएट्स हो चुके हैं उनके लिए भी हमने उनको इनवाइट किया है। उसके अलावा हमारे वो बच्चे जो मार्केट में किसी न किसी पोजीशन में है, उनको भी इनवाइट किया हुआ है कि वो आए स्टेज पे, बच्चों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि ज़िंदगी गुजारने का हुनर क्या है।
اساتذہ نے بھی جاب فیئر میں طالبات کو ملازمت کے مواقع فراہم کرنے کو خوش آئند قرار دیا۔ کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ پنجاب یونیورسٹی کے 2 طالب علموں پر تشدد کا معاملہ، وائس چانسلر جامعہ پنجاب نے طلبہ تنظیم کے 6 کارکنوں کو معطل کرنے کی منظوری دے دی۔ ترجمان کے مطابق ایک طلبہ تنظیم کے کارکنوں نے 2 طالب علموں پر 20 جنوری کو ڈنڈوں اور پتھروں سے حملہ کیا تھا۔ کارکنوں کے تشدد سے دونوں طالب علم شدید زخمی ہوئے۔ معطل طالب علموں کے خلاف مزید ڈسپلنری کارروائی قانون کے مطابق ہوگی۔ تشدد میں ملوث معطل یونیورسٹی طلبہ کے خلاف FIR بھی درج کرائی گئی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے یونیورسٹی میں پرتشدد کارروائیوں میں ملوث کسی بھی طالب علم کے خلاف بلا امتیاز سخت کارروائی ہوگی۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے مختلف محکموں کی خالی اسامیوں کے تحریری اور حتمی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ 4 محکموں کے تحریری جبکہ 2 محکموں کے حتمی نتائج کا اعلان کیا گیا ہے۔ FDA میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ایک اسامی کے لیے 5 امیدوار تحریری امتحان میں کامیابی حاصل کر سکے۔ محکمہ زراعت کی ڈپٹی ڈائریکٹر کی 9 اسامیوں کے لیے 29 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب ہوئے۔ پبلک سروس کمیشن میں جونیئر کمپیوٹر آپریٹر کی 11 اسامیوں کے لیے 185 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اسی طرح حتمی نتائج میں محکمہ ایکسائز میں انسپیکٹر گجرات کے لیے 11 اور فیصل آباد کے لیے 9 امیدوار سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ محکمہ ماحولیات میں ڈائریکٹر کی اسامی کے لیے 1 امیدوار کامیاب ہوا۔ LDA ٹیموں کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں جاری ہیں۔ سبززار، فیصل ٹاؤن، شادمان، گلشن راوی، کنار روڈ کے اطراف میں 83 املاک سربہ مہر کر دی گئیں۔ LDA ٹیموں نے سبززار میں 39، فیصل ٹاؤن میں 14 املاک سیل کی۔ شادمان، گلشن راوی، کنار روڈ کے اطراف میں 30 سے زیادہ املاک کو سربہ مہر کیا گیا۔ سیل کی گئی املاک میں نجی اسکول، فوڈ پوائنٹ، ریسٹورانٹ، کلینک، دکانیں، دفاتر اور دیگر شامل ہیں۔ آپریشن سے پہلے ان املاک کو متعدد نوٹسز دیے گئے تھے۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 1 اسد الزما کی زیر نگرانی کیا گیا۔ نئے بجلی کنیکشنز کے لیے لیسکو نے سنگل فیز میٹر جاری کر دیے۔ 5 ماہ سے خراب میٹرز تاحال تبدیل نہ ہو سکے۔ اب تک کے تمام جمع شدہ ڈیمانڈ نوٹسز کے میٹرز جاری کیے گئے ہیں۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، لیسکو انتظامیہ نے کئی ماہ سے نئے کنیکشنز کے منتظر صارفین کے میٹر جاری کیے تو فیلڈ عملہ میٹرز لگانے میں تاخیری حربے استعمال کرنے لگا۔ ذرائع کا کہنے کے نئے کنیکشنز کے میٹر جاری ہونے کے باوجود فیلڈ عملہ انہیں لگانے میں تاخیر کر رہا ہے۔ فراہمی کے باوجود متعدد صارفین کے میٹرز نہ لگ سکے۔ خراب میٹرز کو تبدیل کرنے کا سلسلہ تاحال شروع نہیں کیا گیا۔ سینکڑوں صارفین کے 5 ماہ سے خراب میٹرز بھی تبدیل نہ ہو سکے۔ ذرائع کا کہنے کے لیسکو ریجن میں خراب میٹرز کی تعداد 1,30,000 سے تجاوز کر گئی۔ صارفین کو ایوریج بلنگ کے ساتھ ڈیٹیکشن اور بریک اپ یونٹس بھی چارج کیے جا رہے ہیں، جس کے باعث ان کے بل کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر کا کہنا ہے کہ خراب ہونے والے تمام میٹرز بھی جلد تبدیل کر دیے جائیں گے۔ لیسکو اپنی خدمات کو بہتر بنانے اور صارفین کے لیے مزید اقدام کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ فہد امین، لاہور نیوز۔ بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ LDA کا بائیکر لین پر کام تیزی سے جاری ہے۔ کام کے جائزے کے لیے DG LDA نے فیروز پور روڈ کا دورہ کیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ کلمہ چوک تک کینال جنکشن فیروز پور روڈ آئندہ چند روز میں کام مکمل کر لیا جائے گا۔ کلمہ چوک فلائی اوور کے اوپر بھی بائیکر کے لیے مخصوص لین بنائی جائے گی۔ بائیکر لین کے پہلے مرحلے کا کام آئندہ چند روز میں مکمل کر لیا جائے گا۔ DG LDA طاہر فاروق نے بتایا کہ پائلٹ پروجیکٹ کا مقصد شہریوں کو بائیکر لین کے استعمال کی طرف لانا ہے۔ شہریوں کے تعاون سے بائیکر لین کے کلچر کو پروموٹ کریں گے۔ چیف انجینئر LDA اسرار سعید بھی DG LDA کے ہمراہ تھے۔